نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت عزت، عظمت اور صبر والا مہینہ بنایا ہے اور قرار دیا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو انعامات سے نوازتے ہیں اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کو جہنم سے آزاد کر کے جنت پہنچاتے ہیں۔ لیکن اس مہینے کے اندر انسان چون کے 11 مہینے تک آزادانہ زندگی گزارتا ہے، کس طرح سے زندگی چاہتا ہے بسر کرتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ اللہ کے نیک ولی، اللہ کے جو اولیاء اللہ ہے، وہ سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہر وقت ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو کم درجے کے ایمان والے ہوتے ہیں، کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، دنیاوی مصروفیات کے لحاظ سے، دنیاوی معاملات کے لحاظ سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا کوئی طریقہ کار عبادت کا معلوم نہیں ہوتا۔ اس ماہ مقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے انعام بنایا ہے کہ 11 مہینوں کے اندر اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اگر کوئی عمل صحیح طریقے سے نہیں ہوتا اور انسان رمضان المبارک کے مہینے میں صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لے اور اس کی عبادت کر لے تو انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی بھلی ہو جائے گی۔ اس ماہ مقدس کے آنے سے قبل ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں کیا کریں گے، کیا کچھ نہیں کریں گے، تو اس لیے چند باتیں ہیں آپ ذہن نشین فرما لیں اور ان کا اہتمام کریں۔ ان کے اہتمام کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ العزیز ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا بھی ہوگا اور رحمتوں والا بھی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس مہینے میں معاف بھی کر دیں گے اور ہمارا نام بھی مغفورین کی لسٹ میں لکھ دیں گے۔ سب سے پہلا کام ہم نے اس مہینے کے آنے سے پہلے آج ہی سے عزم کرنا ہے اور آج ہی ہم یہ کام کرنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی ہماری مصروفیات ہیں، ان مصروفیات کو ہم کم کر دیں۔ جب ہم ان مصروفیات کو کم کر دیں گے تو ہمیں عبادت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا۔ ہم زیادہ وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے۔ اسی طریقے سے دوسرا کام جو ہم اس مہینے کے اندر کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ ویسے تو ہم پورے سال انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ پورے سال اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، لیکن اس مہینے کے اندر ہم اس کو بڑھا دیں، اس کو وسعت دے دیں۔ اگر ہم ویسے عام دنوں میں ایک پارہ پڑھتے ہیں تو رمضان مبارک کے اندر 3-4 مہینہ ہمارا یومیہ ہو۔ اسی طریقے سے آسان معمول اس کا یوں ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر ہم 20 صفحے پڑھیں گے، یعنی فجر کے بعد 20 صفحے، اسی طریقے سے ظہر کے بعد 20 صفحوں کی تلاوت کی، تو 6 دن کے اندر انشاءاللہ العزیز ہمارا قرآن کریم پورا ہو جائے گا۔ تو 6 دنوں کے اندر یعنی ایک مہینے میں تقریباً 4-5 قرآن کریم کے ختم آسانی کے ساتھ ہو سکیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کریم کا سننا یہ الگ سنت ہے اور قرآن کریم سنانا یہ الگ سنت ہے، اس کا بھی ہم اہتمام کریں گے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہم تقوی اختیار کریں۔ جو رمضان المبارک کا اصل مقصد ہے، اصل رمضان المبارک کے بنیادی مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ انسان متقی بن جائے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندوں میں سے شامل ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جہاں بھی ہو، جس وقت بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ جب اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا، لیکن جس وقت انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے تو انسان چاہے دنیاوی اعتبار سے جتنا بھی کامیاب اور کامران ہو، لیکن اخروی لحاظ سے وہ ناکام ہی ہوگا۔ چوتھا کام ہم نے یہ کرنا ہے اس ماہ مقدس کے اندر کہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں
جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، چاہے وہ ترک نماز کے قبیلے سے ہو، چاہے وہ غیبت اور حسد کے قبیلے سے ہو، چاہے وہ کسی اور نافرمانی کے لحاظ سے ہو، یہ تمام گناہوں کے کام کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، ان کو ترک کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے جو دکاندار حضرات ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، ان کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ وہ اشیاء کا ریٹ اور نرخ جو ہے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کرے، اس کو بڑھا کر اشیاء کو فروخت نہ کرے، بلکہ ان کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، اسی طریقے سے جو روزہ دار لوگ ہیں، مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر نرم رویہ اختیار کرے۔ نرم رویہ کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کی قیمت بڑھا چڑھا کر فروخت نہ کرے، جیسے کہ عام دنوں میں چیزوں کی قیمت ہوتی ہے، اگر اس سے کم نہیں کر سکتے تو کم از کم اسی قیمت پر فروخت کیا جائے۔ رمضان المبارک کمائی کا مہینہ تو ہے، لیکن کس لحاظ سے کمائی کا مہینہ ہے؟ نیکیوں کے لحاظ سے، کہ انسان اس مہینے کے اندر اتنی نیکیاں کماتا ہے، اتنی نیکیاں کماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے شامل ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے اتنی ساری دنیا کماتا ہے اس مہینے کے اندر کہ بہت سارے امیر ترین لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مقدس کے اندر ہم نے جو فحاشیات اور لغویات ہیں، لغویات کو ہم نے بالائے طاق رکھ دینا ہے۔ ان کے اندر سر فہرست فیس بک ہو گیا، انٹرنیٹ کے جتنے بھی معاملات ہو گئے، چاہے وہ واٹس اپ وغیرہ ہو، میسنجر وغیرہ ہو، ہاں ضروریت کی چیز ہے، ضرورت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن انسان اگر اس کے اندر اس قدر مگن ہو جائے، اس قدر اس کے اندر مشغول ہو جائے کہ انسان کو نہ روزے کا پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے رمضان المبارک کے اندر اور کیا کچھ نہیں کرنا ہے، تو یہ تمام کے تمام فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی لحاظ ہو، چونکہ یہ ایثار اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ایثار اور ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم افطاری کے وقت بھی ہمارا دسترخوان سج رہے ہیں اور ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور خوشی خوشی ہر طریقے سے مزے اڑا رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں کوئی شخص ایسا ہے جو صرف پانی کے ذریعے سے روزے کو افطار کرتا ہے، یا سحری میں ہم لوگ تو اچھے خاصے طریقے سے کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف پانی پی کر یا چائے کے کپ پی کر اپنا روزہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے غرباء اپنے محلوں کے اندر، اپنی گلی کوچوں کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر غرباء کو تلاش کریں، غرباء کو تلاش کر کے ان کو ان کا حق دیا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنی وسعت دی ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، ان میں سے ان فقراء اور غرباء کا حق ہے، ان کا حق دیا جائے اور ان کے ساتھ نرمی کا اور اچھا برتاؤ کیا جائے اور اچھے لحاظ سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مقدس کے اندر دعاؤں کا اہتمام ہو، سحری کے وقت ہو، افطاری کے وقت ہو، ہر نماز کے بعد اپنے لیے ہو، پوری امت مسلمہ کے لیے ہو، بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی دعائیں کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمیشہ والے عذاب سے بچا کر جنت میں توفیق ہونے والے اعمال کرنے کی، جنت میں داخل ہونے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے بھی دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین اسلام کے دامن میں لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیجیے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ بیمار پریشان حال کہیں بھی، جہاں کہیں بھی کیسے حالات میں ہیں، تکلیف کے اندر ہے، مشقت کے اندر ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔